دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک، جہاں پتھر بولتے ہیں، جہاں وقت بھی سر جھکا دیتا۔ ہم بات کر رہے ہیں مصر کی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے دریائے نیل کے کنارے ایک ایسی تہذیب نے جنم لیا جس نے تاریخ، سائنس، فن تعمیر اور مذہب سے کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے فرعونوں، اہرام مصر، دیوتاؤں اور اسرار کی۔ مصر کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا دریائے نیل کو۔ قدیم مصری کہتے تھے مصر نیل کا تحفہ ہے۔ ہر سال نیل میں سیلاب آتا جو زمین کو زرخیز بنا دیتا۔ اس پانی نے کھیتی باڑی، تجارت اور بستیوں کو جنم دیا۔ نیل کے بغیر مصر صرف ایک بے رحم صحرا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مصری نیل کو مقدس سمجھتے تھے اور اسے زندگی کا سرچشمہ مانتے تھے۔ ابتدا میں مصر دو حصوں میں تقسیم تھا، بالائی مصر اور زرعی مصر۔ تقریباً 3100 قبل مسیح میں ایک بادشاہ نارمر نے دونوں حصوں کو متحد کیا۔ یہی لمحات تھے جب فرعونوں کا دور شروع ہوا۔ فرعون صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ اسے خدا کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا حکم قانون ہوتا اور اس کی مرضی تقدیر۔ اسے کہتے ہیں قدیم سلطنت۔ یہی وہ دور ہے جب دنیا کے سب سے عظیم عجائبات بنائے گئے۔ اہرام مصر، خاص طور پر اہرام جزیرہ جو آج بھی سائنسدانوں کو حیران کرتے ہیں۔ یہ اہرام فرعونوں کی قبریں تھیں کیونکہ مصری مرنے کے بعد زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ اہرام اس قدر درست زاویوں اور حساب سے بنائے گئے کہ آج کی ٹیکنالوجی بھی حیران رہ جاتی ہے۔ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد روح واپس جسم میں آتی ہے، اس لیے جسم کو محفوظ رکھنا ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ممی بنانے کا عمل ایجاد ہوا، جس سے پانی نکالا جاتا، نمک لگایا جاتا اور خاص کپڑوں میں لپیٹ دیا جاتا۔ یہ عمل کئی دنوں تک چلتا اور صرف امیر لوگ ہی یہ سہولیات حاصل کر سکتے تھے۔ مصری مذہب بہت پیچیدہ تھا۔ وہ سینکڑوں دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے۔ رات سورج کا خدا، موت اور بعد از زندگی کا خدا، محبت اور جادو کی دیوی، طاقت اور حفاظت کا خدا۔ فرعون کو ہورس کا اوتار سمجھا جاتا۔ یہ دور کہلاتا تھا نئی سلطنت۔ یہی مصری کا سنہری دور تھا۔ مشہور فرعون، مصر کی طاقتور خاتون فرعون، واحد خدا کا تصور، سب سے مشہور ممی، عظیم فاتح۔ مصر نے فتوحات کی، شاندار مندر بنائے اور دنیا کی سپر پاور بن گیا۔ لیکن طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ اندرونی لڑائی، معاشی کمزوری اور بیرونی حملے مصر کو کمزور کرنے لگے۔ پہلے اسوری آئے، پھر فارسیوں نے قبضہ کیا اور آخرکار سکندر اعظم نے مصر فتح کر لیا۔ مصر کی آخری فرعون تھی کلیوپیٹرا، ایک ذہین، حسین اور سیاستدان عورت۔ اس نے روم کی طاقتور حکمرانوں کے ساتھ اتحاد کیے، لیکن آخرکار روم نے مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یوں فرعونوں کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ 7ویں صدی میں مسلمان مصر میں داخل ہوئے۔ اسلامی تہذیب نے مصر کو نیا رخ دیا۔ آج کا مصر ایک جدید ملک ہے، لیکن اس کی زمین آج بھی ہزاروں سال کی کہانیاں سناتی ہے۔ مصر صرف ایک ملک نہیں، یہ تاریخ کی زندہ کتاب ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔